اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. اے ٹی وی مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے کہ میں اوپننگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو ایک دعا ہم مانگتے ہیں تو ہمیں اس کا ادراک بھی تو ہونا ضروری ہے نا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا اے مالک، اے رب العالمین، جو سیدھا راستہ ہے، جن لوگوں کے راستے پر چلنا سیدھا راستہ ہے اور جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، جو ہدایت کے راستے پر رہے ہیں، ان کے راستے پر نہ ہم چل پڑیں کہیں جو بہکے ہوئے تھے، جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ اس دعا کے ساتھ قرآن حکیم کو کھولنے کا کوئی تو مقصد ہے نا، اس کا کوئی تو مطلب ہے، اس میں کوئی تو ہمیں پیغام ہے واضح. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے شخصیات ہیں، بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کی تعلیمات اور پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. انہی میں سے ایک اللہ کے ولی جن کے ذکر آج ہم کر رہے ہیں، شمسی مہینے کے حساب سے جو کیلنڈرز ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ان کا یوم پیدائش ہے. آلدو یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے کیونکہ آج سے تقریباً کوئی 400 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یوم وصال جو اس کے بارے میں سب یقینی ہے کہ ہر جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ان کا عرس مبارک جو ہے وہ منایا جاتا ہے. جمادی الثانی بھی گزرا ہی ہے، رجب کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم نے چونکہ انہیں یاد کرنا ہے، اور ان کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس ہستی کو یاد کرنا جس کے وہ دوست ہیں، جس کے وہ ولی ہیں. ان کا نام با ساتھ ہو یا ہو اللہ، جو اللہ کے ساتھ، اللہ جس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. یہ ایک ولی کی جو ایک مکمل ڈیفینیشن ہے، اس کے اوپر پورا اترنے والے. آج ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے جن لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی ہے ان کا آپ سے تعارف کراتی ہوں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں آصف تنویر آوان صاحب. آپ ریسرچر ہیں، اسپیکر ہیں، اور حضرت سلطان باہو کی لائف کے اوپر بہت سارا کام کیا، حالانکہ ان کا پروفیشن جو ہے اس سے بالکل فرق ہے. بائی پروفیشن یہ لائر ہیں، لیکن سلطان العارفین کے حوالے سے جو کام ہے اس میں یہ بڑا پیش رہتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مسفرہ، تھینک یو فار انوائٹنگ. جی شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پروفیسر سلمیٰ خان موجود ہیں، ہماری بہت معروف نعت خواں ہیں، اور ہم تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. خوبصورت آج کلام باہو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گی. ڈاکٹر مریم ملک موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جب نفسیات کے اور انسان کے، نفسیات کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اندر کی الجھنیں، اس کے اندر کے غم، اس کے اندر کی باتیں، جب اس کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ سلطان العارفین سے مدد لیتی ہیں، ان کے کلام سے، ان کے پیغام سے، ان کی تعلیمات سے. اس کے بارے میں آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ سیکھیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد رائے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ تشریف آوری کے لیے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبہ تقابل ادیان میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اور ذیشان اختر تشریف رکھتے ہیں، بہت مشہور و معروف نعت خواں ہیں. سب سے پہلے تو آصف صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین کیوں کہا جاتا ہے؟ میں سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اتنے شاندار مارننگ شو میں ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا آپ سے بات اور اپنی آڈینس سے بات کرنے کا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو، ٹو اے ٹی وی. سلطان العارفین جو کہنے کا، جو لوگ ان کو اس نام سے یاد کرتے ہیں آج بھی، وہ ان کے کام، وہ ان کے اس سٹیج کی وجہ سے ہے جو ان کو حاصل رہا. عارف جو ہے، سلطان العارفین، عارفین عارف سے نکلا ہے، اور عارف کہتے ہیں پہچاننے کو، کہ آپ کسی کو پہچانتے ہیں، آپ اس کے عارف ہیں. تو جو اس طرح کے اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ بالخصوص سب کانٹیننٹ میں اور آل دا مسلم ورلڈ میں، ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم تک تو جو وہ جو لائٹ پہنچی اسلام کی، وہ جو شمع، وہ جو نور ہمارے دلوں تک، ہمارے آباء و اجداد تک پہنچا، وہ تو آیا ہی ان کے تھرو، صوفیاء کے ذریعے سے. تو ہم اس حساب سے بھی بہت خوش نصیب ہیں. اور جیسے آپ نے شروع میں اتنا اچھا بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، تو وہ انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، صالحین ہیں،
اور صالحین ہیں، جی سالکین ہیں، اور عارفین ہیں، اولیاء ہیں. تو سلطان العارفین کا مطلب یہ ہے کہ عارفوں کے سلطان. اور عارف وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کو اس دنیا میں پہچان لیتا ہے. جیسے ایک شخص ہے وہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان بنتا ہے. پھر جب وہ اپنے دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، یعنی اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ اقبال نے کہا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی پہلے زبان سے اقرار ہے، پھر دل سے اس کی تصدیق ہے، یعنی پھر اس کو دیکھنا ہے. تو جب دل سے تصدیق کی تو اب وہ مسلمان سے ایک سٹیج اوپر چلا گیا مومن. مومن سے جب وہ اس کو حق الیقین کی سٹیج پہ جاتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، تو وہ پھر مومن سے عارف بن جاتا ہے. پھر عارف سے آگے سٹیج ہے معارف کی، معارف سے پھر آگے مقرب کی. تو جو سلطان العارفین کہنے کا مطلب ہے، یعنی عارفوں کے سلطان وہ لوگ، وہ نیک لوگ، وہ صالح لوگ جو اللہ کو پہچانتے ہیں اس دنیا میں، ان کے سلطان. بالکل صحیح. تو اس نسبت سے سلطان العارفین. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے اپنے اس ولی کامل کی زندگی اور حالات زندگی کے بارے میں بھی، اور تعلیمات کے بارے میں بھی. پہلے ان کی زندگی اور حالات زندگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ، کہ چونکہ یہاں کے ہی یہاں پہ پیدائش ہے، شور کوٹ میں ہی پیدائش ہے، انڈیجنس لوگوں میں سے، یہاں کے لوگوں میں سے ہیں. والدہ جسے کہتے ہیں ولی کامل، ایک راست جسے مطلب مادرزاد ولی جسے کہہ سکتے ہیں، بی بی راستی ایک ایسی شخصیت کہ جو جن کا اپنا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، والد بہت صالح. تو یہ اس حوالے سے آپ کی جو حالات زندگی ہے وہ ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل آپ کی والدہ بی بی راستی کو یہ بشارت ملی کہ آپ کے ہاں جو اولاد ہوگی اس کا نام باہو رکھنا. تو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا یہ نام رکھ دیا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل اور بہت سی خوبیوں سے نوازا. حضرت سلطان باہو کو آپ کی والدہ کی وجہ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد اور والدہ بہت ہی متقی انسان تھے، اور اس تقویٰ و طہارت کی بنیاد پر وہی چیزیں ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں. اس میں والدہ کا کردار بہت اہم ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے کبھی بھی بے وضو آپ کو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. تو پھر سلطان العارفین کیوں نہ ہوتے؟ وہ ماں کی تربیت تھی، وہ آپ کا اہتمام تھا، اور والد خود متقی پرہیزگار صالح انسان تھے جو تقویٰ و طہارت کی بنیاد پہ انہوں نے زندگی گزاری. ان کے پاس سرکاری عہدہ بھی تھا، وہ قلعہ دار بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ و طہارت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دی. یہ حضرت سلطان باہو کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ تفکر اور تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ آپ کی خوبی ہے جس نے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنایا ہے. اور آپ کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ ایمان سے بھی بڑھ کے عشق ہے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں آپ کو ایمان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق نظر آتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. حضرت سلطان باہو کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے کلمہ طیبہ پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسی کلمے کے ارد گرد گھومو. پہلی بات کیا ہے؟ وہ ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات، کہ آپ کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے. جب اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو باقی رشتے آپ کے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ، اس کو اپنانے سے انسان کی زندگی ایک کامل نمونہ بن جاتی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو.
سلطان باہو کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ کی پیروی ہے، اور یہی وہ تعلیمات ہیں. تقریباً 140 کے قریب کتابیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیں، جن میں سے 40 کے قریب محفوظ ہیں. اس میں سے آپ کے جو ابیات باہو ہیں وہ ہمیں سرائیکی زبان میں ملتے ہیں، باقی 39 کتابیں فارسی زبان میں ملتی ہیں. جب آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس کے اندر قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہر بات جو لی ہے وہ وہاں قرآن اور سنت کی روشنی میں لی ہے. تو یہ آپ کی زندگی کا وہ نمایاں پہلو ہے جس نے آپ کو سلطان العارفین بنایا. اور پھر سلطان باہو کی آپ اگر زندگی کا اس حوالے سے بھی جائزہ لیں کہ معرفت نفس، آپ اللہ کی معرفت کیسے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو پہچانیے. قرآن نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس آفاق کے اندر بھی اور تمہارے اندر بھی. اور صوفیاء اور عرفاء بیان کرتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اپنے آپ کو پہچان. یہ سلطان باہو کی وہ تعلیم ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پہچان. جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو خالق و مالک کو بھی پہچان لے گا. بلا شبہ. اچھا، ایک جو میں آتی ہوں آپ کی طرف بھی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جو پریکٹس ہے اس میں کیسے آپ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتی ہیں اور ان کو کیسے لے کر آتی ہیں؟ جاتے ہوئے وقت میں انسان کی سب سے پرائر نیڈ جو ہے وہ سکون ہے، دل کا سکون، اندر کا سکون. میرے پاس ہر طبقے سے، لوور سے ہائر، ایلائٹ طبقے سے مریض آتے ہیں. آپ جب ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کی مٹیریلسٹک نیڈ ساری پوری ہو رہی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. تو ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، انزائٹی کی طرف جاتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال ہے. جی. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں. بلا شبہ. اور ہم لوگ جب سائیکو تھراپی دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو تو بیسیکلی ہم سکون انڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں بائی ویریس پریکٹسز. ہم لوگ، میں اپنی پرسنل پریکٹس کے اندر ڈیپ بریتھنگ کرواتی ہوں. اس ڈیپ بریتھنگ کا اوریجن جو ہے وہ تو کہنے کو سائنٹیفک ورلڈ سے اور برٹش ورلڈ سے آیا ہوا ہے آبویسلی، کیونکہ ہماری تھراپیز ٹریٹمنٹس وہیں سے ڈیولپ ہوتی ہیں، میڈیسن بھی انفیکٹ وہیں سے ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اسی ذکر کے اندر جب اللہ کے نام کو ڈال دیا جائے تو اس کی برکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں جن کو 15، 20، 4، 5 سالوں سے اتنی سویئر مینٹل پرابلمس تھیں کہ کوئی میڈیسن اور کوئی بڑے سے بڑا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کچھ بھی کر لے فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور وہ ذکر ہے سلطان حق باہو کی بارگاہ سے ملا ہوا ذکر، اللہ ہو اور ہو کا. اس ذکر کی اتنی برکتیں ہیں کہ جب آپ، عام انسان بھی یہ کرتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سکون دل کا سکون ہوتا ہے، وہ کسی مٹیریلسٹک ورلڈ، مٹیریلسٹک چیز کا نہیں ہوتا. یو کین ہیو آل دا تھنگز ان دا ورلڈ بٹ اف یو آر ایمٹی ان سائڈ یو فیل ایمٹی. بالکل. آپ وہی دیتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کے اندر سکون ہے، باہر سکون ہوگا. اندر خوشی ہے، باہر ملے گی. ہمارے اندر جو ایک روح ہے وہ متلاشی ہے حق کی. بے شک. وہ جب اس حق سے جڑ جاتی ہے تو اس کا جو ایک خوشی ہے یا اس کا جو ایک اطمینان ہے اسی کا نام سکون ہے. اسی کا نام سکون ہے. اور اسی کا نام جو ہے وہ کانفیڈنس ہے. بے شک. وہ جو ایک کیفیت ہے نا کہ اللہ کے ولی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یہ جو 2 کیفیات ہیں، اور یہ 2 کیفیات ہی ہمارے اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ 2 کیفیات میں ہی مینٹل النس ہے. ہاں جی. یا تو ہم خوف، خدشوں، اندیشوں، وہموں کا شکار رہتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے مایوسی کا، بددلی کا، ناشکری کا، بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں. تو اس کے قرب اور اس کی دوستی میں ہی ہمیں نجات اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، ایک جو کلام ہے وہ میں سلمہ آپ سے جو ہمیں بہت ہی وہی نفی اسبات دا پانی ملیا جی، ہر رگے ہر جائی ہوں. بالکل. الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من میں چلائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. تو کلمے کی کیا خوبصورت انہوں نے ڈیفینیشن اور انٹرپریٹیشن کی ہے جی. تو اس کا ہم سننا چاہیں گے. بالکل.
चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जां फुलन ते आई जीवे मुर्शद कामिल बाहू जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे बूटी लाई ऐ तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा लख लख चश्मा मैं हिक खोला हिक कजा इतने सबर नावे ते मैं होर किदे वल भजाऊं मुर्शद दा दी
بہت خوبصورت. بہت ایک بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا